अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, उसके हवाले से मैं लेटर हाफ में आपको अपडेट करूँगा, लेकिन उससे पहले ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो बढ़ते ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और रूस, अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएँ ताल्लुकात के ऊपर, तो जब सर्द जंग जारी थी, यानी कि अमेरिका कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। इसी वजह से वो अफ़गान जिहाद अगर आप देखें, और फिर उससे पहले सीटो सेंटो का जो पाकिस्तान मेंबर रहा, तो वो तमाम जो अलाइंसेस थे वो कम्युनिज़म या फॉर्मर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ थी। तो एक टाइम पर पाकिस्तान और जो रूस थे वो बिटर एनिमीज़ थे। इवन अफ़गानिस्तान की अगर आप बात करें, पाकिस्तान अगर मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ जो रूस है वो सपोर्ट कर रहा था शुमाली इत्तेहाद, जिसे नॉर्दर्न अलायंस कहते हैं। तो दोनों ममालिक के जो आपस में आप कह सकते हैं कि ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। लेकिन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में आपने ये मशहूर बात सुनी होगी कि कोई भी आपका दायमी दुश्मन नहीं होता और कोई भी आपका दायमी दोस्त नहीं होता। ये मुमकिन है कि जो कल के आपके दुश्मन हैं वो आज आपके दोस्त हों, और जो कल के आपके दोस्त हैं वो आज आपके दुश्मन बन जाएँ। तो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के दरमियान हालिया सालों के अंदर इसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आई, जो खित्ते में तब्दीलियाँ आईं, और उसके नतीजे में आज पाकिस्तान और रूस, जो सर्द जंग जब थी उस वक्त जिस तरह की उनकी राइवलरी थी, उसको भुलाकर बहुत आगे बढ़ गए हैं। उसके हवाले से जो कई अरसे से बिहाइंड द सीन दोनों मुल्कों के दरमियान एक कोशिश होती रही कि ताल्लुकात को कैसे बेहतर किया जाए। जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो 2016 में हुआ था, और मैंने ही वो खबर उस वक्त एक ब्रेक की थी एक्सक्लूसिव, जब पाकिस्तान और रूस ने फैसला किया था कि पहली मरतबा वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज करेंगे। ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे आज से कुछ डेकेड्स पहले कि पाकिस्तान और रूस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में इस कदर तब्दीली आई कि 2016 में दोनों मुल्कों ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज की, और उसके बाद वो जो सिलसिला है वो ना रुकने वाला है। और जो आज बड़ी डेवलपमेंट है, जो खबर आपके साथ शेयर करनी है, कि जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स हैं दोनों मुल्कों की, उसका आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में। एक जो काउंटर टेररिज्म सेंटर है पब्बी में, वहाँ पर 13 अक्टूबर को 2 वीक लॉन्ग ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, उनका आगाज़ हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और रूस की तरफ से जो फ़ौजी दस्ते हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं, जिससे क्लियरली एक अंदाज़ा होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहुत हद तक अब आगे इम्प्रूव हो गए हैं। और यही वजह है कि अगर आप एससीओ फोरम की भी बात करें, तो एससीओ फोरम बुनियादी तौर पर उसको लीड चीन और रूस करते हैं। और जब 2017 में पाकिस्तान को शामिल किया गया था, तो ऑफ कोर्स इस वजह से शामिल किया गया था कि भारत उसमें शामिल होना चाहता था, और फिर चीन ऑफ कोर्स उसकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो, और रूस ने भी पाकिस्तान की हिमायत की, और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान जो एससीओ का वो रुकन बना। और अब जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो सेकंड हाईएस्ट फोरम है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, उसका कल सरबराही इजलास हो रहा है। रूस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान, जो ताल्लुकात के दरमियान एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, वो बहुत अहम है। और उसमें एक जो बड़ा फैक्टर है, आई थिंक चीन भी है, क्योंकि अब जो रूस उस तरह की बड़ी ताकत नहीं रहा जब अमेरिका के साथ उनकी लड़ाई थी, जब कोल्ड वॉर थी। अब जो रूस है वो चीन के, आप कह सकते हैं कि चीन के अंडर वो ऑपरेट करता है, और बहुत सी जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, और पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात में रूस की बेहतरी में एक जो बहुत बड़ा फैक्टर वो चीन ने अदा किया, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं। तो इस वजह से जो रूस है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें आपको झलक नज़र आती है, जहाँ पर चीन की आपको इस वक्त टिल्ट नज़र आती है। और इसी वजह से जो एससीओ का फोरम है वो बहुत अहम है। दूसरी खबर अब जिक्र करते हैं, अगर एससीओ की अगर आप बात करें, तो आज ऑलमोस्ट तमाम जो डेलीगेशंस हैं वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के आवाम के लिए, जिन्होंने मजबूरन ट्रैवल करना था, उनके लिए तो एक बिल्कुल एक डरावना ख्वाब था, क्योंकि मैं बहुत अरसे से ऑफ कोर्स इस्लामाबाद में हर तरह के एहतजाज भी कवर किए हैं, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस भी कवर किए हैं, लेकिन जो इस वक्त मनाजिर हैं, आई थिंक इस्लामाबाद के वर्चुअली कंप्लीट लॉकडाउन है। और इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने 3 रोज़ की जो तातील है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उसका ऐलान किया था। लेकिन सिर्फ एक जो इशू उसके अंदर मुझे नज़र आया कि जो मुतबादिल रस्ते
اسلام آباد ٹریفک پولیس نے یا راولپنڈی ٹریفک پولیس نے عوام کو بتائے تھے، ان رستوں کو بھی غیر ضروری طور پر بند کیا گیا، جس کی وجہ سے کافی جگہوں کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک کیوس کی سی سچویشن تھی. ورچولی اسلام آباد میں ایک ڈیزرٹڈ لک ہے. میں راولپنڈی کی طرف سے آیا، جو ایک آلٹرنیٹ روٹ تھا، مری روڈ کے اوپر تمام جو کاروباری مراکز ہیں کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہے. ایسا شٹ ڈاؤن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اسلام آباد کے اندر کوئی ایک مارکیٹ جو ہے اس وقت آپ کو کھلی نظر نہیں آئے گی. ایون جو چھوٹے کھوکھے یا جو ریسٹورنٹس ہیں وہ آپ کو کھلے ہوئے نہیں ملیں گے. تو ایک غیر معمولی سیکیورٹی، اور اس کی وجوہات بھی ہیں کیونکہ اس ایس سی او کی کانفرنس کو لے کر کے آف کورس جو تھریٹس بھی ہیں. 6 اکتوبر کو ہم نے کراچی میں جو چینی کنوائے کے اوپر حملہ ہوا، 2 چینی انجینئرز اس میں مارے گئے، وہ بنیادی مقصد ہی اس کا ایس سی او کی کانفرنس کو انڈرمائن کرنا تھا، اور اس وقت پاکستان کے جو سیکیورٹی حکام ہیں وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے. دوسرا جو اس کی جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ کے اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر پاکستان کے دورے پر وہ پہنچ گئے ہیں. 9 سال کے بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے. لاسٹ ٹائم 2015 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو سشما سوراج ہیں اس وقت بھارت کی وزیر خارجہ تھیں، پاکستان کے دورے پر آئی تھی. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی افغانستان کے حوالے سے، اور اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر ان کی جو پاکستان کے اس وقت کے ڈی فیکٹو وزیر خارجہ تھے سرتاج عزیز، اور انفارچونیٹلی نہ سرتاج عزیز بھی اور سشما سوراج دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اور لیکن جو ایس جے شنکر آ رہے ہیں، کہا یہی جا رہا ہے، کیونکہ خود جے شنکر نے بھی کہا کہ وہ صرف ایس سی او کی کانفرنس جو ہے وہ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بائلیٹرل میٹنگ نہیں ہوگی. لیکن جو اہم پہلو ہے کہ آج یعنی کہ کچھ دیر کے بعد میں بھی جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس وقت وہ ایونٹ ہو رہا ہو، جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں ایس سی او کے جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کے آنر میں ایک ڈنر کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اس میں آف کورس ایس جے شنکر بھی موجود ہوں گے. تو عین ممکن ہے کمروں کے پیچھے، بند دروازوں کے پیچھے کوئی الیگ سلیگ یا سلام دعا ہو. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پچھلے سال مئی میں جو ایس سی او کی کونسل آف فارن منسٹر کا اجلاس ہوا تھا گوا میں، انڈیا میں، تو وہاں پر جو ایک روز پہلے ڈنر ہوسٹ کیا تھا ایس جے شنکر نے تمام وزراء خارجہ کے اعزاز میں، بلاول بھٹو زرداری نے اس میں شرکت کی. تو وہاں پر ان کا آپس میں ایکسچینج ہوا تھا، حال احوال پوچھا تھا، مصافحہ بھی ہوا تھا. لیکن پبلکلی جب اگلے دن کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں ہینڈ شیک نہیں کیا تھا دونوں وزراء خارجہ نے. تو عام طور پر ہماری جو پاکستان اور بھارت کی جو سرکاریں ہیں وہ بھی عجیب ہے، بند کمروں میں تو شاید وہ سلام دعا کر لیتی ہیں، لیکن پبلکلی شاید ڈومیسٹک آڈینس کو اپیز کرنے کے لیے اس طرح کا کام نہیں کرتی. لیکن جو اچھی بات ہے، جو غیر معمولی بھی ہے اس لحاظ سے کہ ارسپیکٹو کہ جو بھی پاکستان اور بھارت کے اس وقت نیچر آف ریلیشن شپ ہے، جب بھارت کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر پہنچے، انہوں نے لینڈ کیا، تو سینئر جو حکام تھے دفتر خارجہ کے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کیا. اسلام آباد کے اندر جو ایس سی او کے جو ممبرز ہیں ان کے تمام کے جو فلیگز ہیں یا ایک اوور آل جو ہسٹری ہے، جو بڑی بڑی سکرینز لگائی گئی ہیں، اس میں کسی طرح کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. جہاں باقی ممالک کے جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے، باقی ممالک کا انٹروڈکشن نظر آئے گا، اس میں بھارت کو بھی نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے، وہ میڈیا سینٹر میں ہو، جناح کنونشن جہاں پر اس کانفرنس کا انعقاد ہونا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک خوشائند بات ہے. اور ویسے بھی آئی تھنک جتنے بھی آپ کے تلخ تعلقات ہوں، وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جب دوریاں مزید بڑھ جاتی ہیں، جب آپ کا ملنا جلنا بھی نہ ہو، جب آپ کے درمیان کرٹسی بھی نہ رہے. یہ آئی تھنک ایک بہت برا کام ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی. اگر آپ بات کریں حالیہ سالوں کے اندر، کہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت نے جنگیں بھی لڑیں، ہمارے تعلقات بہت خراب بھی رہے، لیکن ایک منیمم جو کرٹسی تھی کہ ایک رکھ رکھاؤ تھا کہ چلیں اختلافات اپنی جگہ پہ ہوں، اگر کسی جگہ پر دونوں ممالک کے آفیشلز یا ان کے رہنماؤں کے درمیان اگر آمنا سامنا ہو جاتا تھا تو وہ نظریں کترانے کے بجائے حال احوال پوچھ لیتے تھے، سلام دعا کر لیتے تھے. تو یہ جو اب ہوا ہے گزشتہ چند سالوں میں، وہ اس طرح کی کرٹسی بھی جو ہے دونوں ملکوں نے وہ کرنا چھوڑ دی ہے. تو لیٹس ہوپ کہ کل جب یہ اجلاس ہوگا اور آج جو ڈنر ہو رہا ہوگا تو ایٹ لیسٹ تعلقات کی نوعیت اپنی جگہ پہ، جتنے مرضی تعلقات خراب ہیں، جو بیسک ہیومن کرٹسی ہوتی ہے جو دونوں ممالک کے آئی تھنک لیڈرز ہیں وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. ایٹ لیسٹ وی آر اے میچور پیپل کہ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن بچوں کی طرح آپ کو بیہیو نہیں کرنا چاہیے. شاید پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں کا جو کنڈکٹ ہے، بچے شاید زیادہ سینسیبل ہیں. تو کل دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب فردن ریسیو کریں گے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف جناح کنونشن میں ایس سی او کے جو ممبر کنٹریز ان کے ہیڈز آف ڈیلیگیشنز ہیں،
تو اس وقت کیا رویہ ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے اور جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے. جو میری معلومات ہیں آف کورس پاکستان جو بیسک کرٹسیز ہیں، جو ایک جنراسٹی ہے بطور میزبان کے، جو پاکستان کو کرنا چاہیے وہ پاکستان ڈیفینیٹلی وہ کرے گا. بھارت کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے، ان کے وزیر خارجہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، دیٹ ریمینس ٹو بی سین. بٹ گیون دا فیکٹ کہ 9 سال کے بعد یہ وزٹ ہو رہا ہے اور بھارت کے وزیر خارجہ ادروائز جو پاکستان کے ساتھ ان کی پالیسی رہی، جو ریجنل اور باقی جو فورمز ہوئے اس کے حوالے سے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا. سارک کی کانفرنس آج تک اسی وجہ سے پاکستان میں نہیں ہو سکی کیونکہ بھارت نے اس کا بائیک آؤٹ کر رکھا ہے. تو ایک چینج ضرور نظر آتا ہے آپ کو کہ ایٹ لیسٹ بھارت نے یہ احساس یا فیل کیا کہ انہیں پاکستان جانا چاہیے. لیکن اس کی دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ سارک کے مقابلے میں ایس سی او ایک ایسا فورم ہے جس میں چین بھی ہے، روس بھی ہے، باقی اہم ممالک بھی شامل ہیں، اور بھارت آئی تھنک یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ یہ فورم چھوڑ دیتے، یعنی کہ اس لیول کی ریپرزنٹیشن بھی نہ ہوتی، تو ان کو یہ بھی تھا کہ جو پاکستان ہے وہ کمپلیٹلی جو اپنی جو ایک لائم لائٹ ہے وہ لے لے گا. تو اس لیے بھی آئی تھنک بھارت نے ایک پریگمیٹک جو اپروچ ہے اس کو اپنایا ہے. تو کل تمام نظریں جو ہیں وہ یقینی طور پر ایک طرف ایس سی او کانفرنس پر تو ہوئیں گی، لیکن اس بات پر بھی ہوں گی کہ کیا بھارت کے وزیر خارجہ جب ان کو ویلکم کیا جائے گا تو پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا ہینڈ شیک ہوگا، اور کیا اگر فل بائی لیٹرل میٹنگ نہیں بھی ہوتی تو ایک کرٹسی کال دونوں ممالک کے جو رہنما ہیں ان کے درمیان ہوگی. جو بھی اس کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.